بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے بات ہونی ہے کہ پچھلے دنوں ایک بنیان مرصوص نامی ایک آپریشن لانچ کیا گیا تھا بھارت کے خلاف، اور وہ کس بنیاد پر لانچ کیا گیا تھا؟ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے وہ بندے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں کفار کے خلاف، گویا کہ وہ سیسہ بلائی دیوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اور کفار کے خلاف جہاد کرنا بالکل ایسے ہی جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو پاک فوج نے، خاص طور پر جو پاک فضائیہ ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دشمن کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنی ہے، اور انہوں نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار اپنے آپ کو بنیان مرصوص ثابت کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مبارکباد کا مستحق ہے پاک فوج کی، جنہوں نے اس منصوبے کو، اس آپریشن کو ایک عظیم نام بنیان مرصوص دیا۔ یہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق، اور جس وقت وہ حملہ کیا 5:30 کا تقریباً ٹائم تھا، تو اس وقت فتح 1 اور فتح 2 میزائل چلائے گئے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ایئر بیس کے 2 نڈر انتہائی بہادر نوجوان جو پائلٹ جنہوں نے انڈیا کے اندر گھس کر ان کے مختلف ڈپوز کو اور ایئر سینٹرز کو تباہ کیا، اور بالکل بخیر و عافیت ان کی S-400 کی موجودگی میں پھر وہ واپس آئے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت سے یہ کامیابی کا حصول ممکن ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عوام، چاہے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب ملک پہ بن جائے، یعنی جب پورا ملک ایک داؤ پہ لگ جائے، پورے ملک کو دشمن وہ اس نگاہ سے دیکھنے لگ پڑے کہ ہم اس ملک کے اندر گھسیں گے اور پاکستانیوں کے خلاف ہم کوئی ایسا غلط غلیظ اقدام اٹھائیں گے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم پوری قوم بحیثیت پوری قوم بالکل یکجان ہو کر اپنے مشترکہ جو دشمن ہے اس کے خلاف برسر پیکار ہو جائے۔ اگر اس وقت بھی ہم اپنے اختلاف کو ہوا دیں گے، اختلافات کو ہوا دیں گے، یا ملک و قوم کے یا پاک فوج کے یا کسی کے خلاف بات کریں گے، تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دوران جنگ یا دوران بھی ایسے کہ جب کوئی انویڈر، کوئی حملہ آور ملک پہ حملہ کر رہا ہو، اور اس وقت اگر کوئی آرمی کے خلاف اس قسم کی کوئی غلط بات کرے تو وہ غدار تصور ہوتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پوری قوم اکٹھی ہوں، اور ہماری قوم کا ایک ایک نوجوان ایک مجاہد ثابت ہو، اپنی وہ تیاری کرے، کیونکہ ہمارا دشمن مکار ہے، ہمارا دشمن بزدل ہے، ہمارا دشمن سفاک ہے، اور جب سے پاکستان مارد وجود میں آیا ہے وہ اسے ہضم نہیں ہو رہا۔ پاکستان کا بڑھنا ایک معجزہ ہے، اس کا قائم رہنا ایک معجزہ ہے۔ اسلام کے نام پر یہ پاکستان بنا ہے، اور اسرائیل کے بالکل کاؤنٹر میں، اس کے بالکل مقابلے میں یہ پاکستان اسلامی ریاست بنا ہے۔ تو دعا ہے ہماری کہ یہ تا قیامت قائم رہے، اور ہمیں ہر دم تیار رہنا ہوگا، ہر لحاظ سے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ زندگی کو تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بزرگوں، یہ بالکل آنی جانی چیز ہے۔ گھروں کے اندر بھی اگر گھسیں گے تو جب موت تو آنی ہے تو آ کر رہے گی، تو کیوں نہ ہم سینہ سپر ہو کر سینے پر گولیاں کھائیں، اور کیوں ہم پیچھے ہٹیں۔ اس قوم کا ہر بچہ، اس قوم کا ہر نوجوان ایک نڈر سپاہی ہونا چاہیے اس ملک و قوم کا۔ اپنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہم اس مکروہ، اس ناپاک دشمن کو ہم اپنی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ یا ان کے میڈیا کے اندر بڑا شور ہے کہ پاکستان کے اندر ہم انہیں گھس کر ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو میڈیا تو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے ان کا میڈیا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا عنقریب، اگر ہماری زندگی رہی تو ہم غزوہ ہند کے اندر انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ یہ حدیث کے اندر جو غزوہ ہند سے متعلق جو اشارہ جات ہیں، جو ہمیں معلومات ملتی ہیں، تو وہ تو ایک دن ہونا ہے غزوہ ہند۔ اگر ہماری زندگی میں ہوا تو ہم سب کا یہ عہد ہونا چاہیے کہ ہم اس میں بنفس نفیس شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، اس پورے ملک و قوم کا حامی و ناصر ہو،
اور پاکستان تا قیامت ہمیشہ قائم رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔